بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المعارف بالنسبت الی النعت اربعۃ اقسام۔ گزشتہ درس میں نعت کی تعریف کی اور گزارش کی کہ ایک نعت نعت حقیقی ہوتی ہے، ایک نعت نعت سببی ہوتی ہے۔ فوائد میں پہنچے تھے جن میں سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ اس نعت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم موصوف کے ساتھ صفت کو ذکر کرتے ہیں، اس صفت کے لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو گزارش کی تھی کہ 6 فوائد استاد شرطونی نے بیان کیے کہ کبھی یہ مفید ایذا ہوتی ہے، کبھی یہ مفید تخصیص ہوتی ہے، کبھی یہ مفید مدح ہوتی ہے، کبھی مفید ذم ہوتی ہے، کبھی مفید ترحم ہوتی ہے، کبھی مفید تاکید ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ 3 فائدے اور پڑھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ ان فوائد میں سے یہ ہے، اس میں بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ معارف، یہ جو معرفہ ہیں نکرہ کے مقابلے معرفہ، بالنسبت الی النعت، یعنی معرفہ صفت کی نسبت سے، صفت کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی بسا اوقات معرفہ صفت بھی واقع ہوتا ہے، موصوف بھی واقع ہوتا ہے۔ بسا اوقات نہ صفت واقع ہوتا ہے، نہ موصوف واقع ہوتا ہے۔ 2 ہو گئے۔ بسا اوقات صفت تو واقع ہوتا ہے لیکن موصوف واقع نہیں ہوتا۔ نمبر 4، بسا اوقات موصوف تو واقع ہوتا ہے لیکن صفت واقع نہیں ہوتا۔ یعنی اس فائدہ میں سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آیا معرفہ ہمیشہ منعوت واقع ہو سکتا ہے، یا ہمیشہ نعت واقع ہو سکتا ہے، یا کبھی بھی واقع نہیں ہو سکتا؟ تو جواب میں فرماتے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ہے معرفہ درست ہے، لیکن نہ ہی وہ بسا اوقات، ایک ہے معرفہ ہے، نہ وہ موصوف بن سکتا ہے نہ صفت، بسا اوقات موصوف بھی صفت بھی، بعض اوقات فقط موصوف، بعض اوقات فقط صفت۔ تینوں کی مثالیں انہوں نے آسان سی سمجھا دی ہیں۔ فرماتے ہیں ان المعارفہ بالنسبت الی النعت، معارف یعنی معرفہ نکرم کا، یہ جو معارف ہیں نعت کی نسبت، یعنی کیا مطلب کہ آیا ہمیشہ نعت واقع ہوگا، یا ہمیشہ منعوت واقع ہوگا، یا کبھی نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں بالنسبت الی النعت یعنی صفت، ان کی 4 اقسام ہیں۔ اچھا جی، معارف کی نعت صفت کے حوالے سے نسبت سے 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ما لا ينعت ولا ينعت بہ، نہ وہ منعوت واقع ہو سکتا ہے، ولا ينعت بہ، نہ ہی وہ نعت، یعنی نہ وہ موصوف واقع ہو سکتا ہے اور نہ ہی صفات۔ ہے معرفہ لیکن نہ ہی موصوف نہ ہی صفت۔ پہلی قسم کا ضمیر مطلقہ، چاہے وہ ضمیر متصل ہو، چاہے ضمیر منفصل ہو، چاہے وہ مرفوع ہو، منصوب ہو، جو بھی ہو، فرماتے ہیں ضمیر ہو گئی۔ وَأَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ الْمَكَانِيَّةِ، اس میں اشارہ مکانیہ، ہونا، ہا ہونا، سما، چونکہ یہ ظروف ہوتے ہیں، پھر یہ متعلق ہوتے ہیں کسی اور اسم کے، اور وہ در حقیقت صفت واقع ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہونا، ہا ہونا، سما وغیرہ جو اس میں اشارہ مکان کے لیے آتے ہیں، یہ خود نہ ہی موصوف واقع ہوتے ہیں، منعوت واقع ہوتے ہیں، اور نہ ہی صفت یا نعت واقع ہوتے ہیں معرفہ۔ ٹھیک ہو گیا خط۔ نمبر 2،
دوسری قسم ہے ما ینعت، کہ جو منعوت تو واقع ہوتا ہے، وہ معرفہ موصوف تو واقع ہوتا ہے، لیکن لا ینعت بہ، اس کے ذریعے کسی کی نعت، یعنی وہ صفت واقع نہیں ہوتا، نعت واقع نہیں ہوتا۔ آسان ترجمہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دوسری قسم یہ ہے کہ بعض معارف ایسے ہیں جو موصوف تو واقع ہوتے ہیں، صفت واقع نہیں ہوتے، کل علم، جیسا کہ عالم، جاءنی زید العالم، اب زید علم ہے، منعوت ہے، موصوف ہے، اور عالم اس کی صفت ہے، لیکن خود زید صفت واقع نہیں ہوتا، موصوف واقع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آسان۔ نمبر 3، ما ینعت و ینعت بہ، بعض معارف ایسے بھی ہیں جو منعوت بھی واقع ہوتے ہیں، نعت بھی واقع ہوتے ہیں، یعنی بعض معارف موصوف بھی بن سکتے ہیں اور صفت بھی بن سکتے ہیں، دونوں بننے کی ان میں صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ کا اسماء الاشارت غیر المکانیہ، اوپر مکانیہ تھا نا، ہونا، ہا ہونا، سما وغیرہ، اب یہ ہے کہ وہ اسماء اشارہ جو مکان کے لیے نہیں آتے، جیسے ہاذا، ذالکا، ذاکا وغیرہ، جو مکان کے لیے نہیں آتے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے جاء ھذا الادیب، اب یہاں ھذا موصوف ہے، الادیب اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جاء الغلام ھذا، یہاں غلام موصوف ہے، ھذا اس کی صفت ہے، غلام منعوت ہے، ھذا نعت ہے۔ تو پس اسماء اشارہ جو مکان کے لیے نہیں آتے وہ منعوت بھی واقع ہو سکتے ہیں اور نعت بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو گئی 3 قسمیں۔ نمبر 4، ما ینعت بہ ولا ینعت، بعض معارف ایسے ہیں کہ جو صفت نعت تو واقع ہو سکتے ہیں لیکن منعوت موصوف واقع نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ موصولات میں سے وہ موصول جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں، جیسے الذی، اللتی، اللاتی، الذین وغیرہ، چونکہ بعض موصولات ہیں جیسے ما اور من وہ الف لام سے شروع نہیں ہوتے، وہ موصول جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں وہ صفت تو واقع ہو سکتے ہیں لیکن موصوف واقع نہیں ہو سکتے۔ تو معارف کی چوتھی قسم یہ ہے کہ ما ینعت بہ، کہ اس کے ذریعے کسی کی، اس کو کسی کی، یہ نعت کسی کی صفت اس کو لایا جا سکتا ہے، ولا ینعت، لیکن خود منعوت موصوف واقع نہیں ہوتے۔ کل موصول المصدر بالالف واللام، موصولات میں سے وہ موصول جو الف لام سے شروع ہوتے ہیں، جیسے الذی، اللتی وغیرہ، جیسے جاء عمر الذی یشار الیہ بالبنا، آیا عمر، اب یہاں عمر منعوت ہے، موصوف ہے، الذی یہ اس کی صفت ہے، صلہ موصول کے ساتھ مل کر۔ ٹھیک ہے جی، الذی یشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بالبنان، انگلی کے ذریعے، انگشتان کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، یہ قسم یہاں پر ختم ہو گئی۔ تیسرا فائدہ، اس میں 2 باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آیا صفت کو موصوف پر مقدم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو آیا بعض صورتوں میں یا مطلقہ، یا اگر جائز ہے تو آیا بعض صورتوں میں جائز ہے یا مطلقہ جائز ہے؟ یعنی جواز و عدم جواز تقدیم نعت علی الموصوف، تقدیم صفہ علی الموصوف، ایک اس نقطے کو بیان کیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، آیا صفت اور موصوف کے درمیان
نعت و منعوت کے درمیان فاصلہ لانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ دو نکات ہیں اس فائدہ نمبر 3 میں۔ فرماتے ہیں پہلی صورت، نعت کا منعوت پر یعنی صفت کا موصوف پر مقدم کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ لا یجوز تقدیم النعت علی المنعوت مطلقا۔ بس یہ چیپٹر کلوز، ٹھیک ہو گیا۔ باقی رہ گئی اگلی بات کہ آیا صفت و موصوف کے درمیان کسی لفظ کا، کلمہ کا یا جملہ کا فاصلہ لانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں 3 صورتیں ہیں۔ 2 صورتوں میں نعت و منعوت کے درمیان فاصلہ لانا جائز ہے، لیکن 1 صورت میں نعت و منعوت کے درمیان فاصلہ لانا جائز نہیں۔ بالکل آسان۔ لا یجوز تقدیم النعت علی المنعوت، پہلی بات کہ نعت کا منعوت پر، صفت کا موصوف پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے مطلقہ، یعنی اس کی کوئی صورت نہیں ہے کہ فلاں صورت میں جائز فلاں صورت میں ناجائز، نہ، اصلا یہ چیپٹر کلوز، جائز نہیں، ختم۔ اگلی بات کہ آیا نعت و منعوت کے درمیان فاصلہ لانا کسی کلمے کا، جملے کا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں وَقَدْ أَجَازُوا الْفَصْلَ بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ مَا لَمْ يَكُنِ النَّعْتُ لِمُبْهَمٍ۔ اگر منعوت مبہم نہ ہو، اگر منعوت مبہم نہ ہو، جیسے اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ اسماء ہیں، معرفہ ہیں، لیکن یہ مبہم ہیں، یا ضمیر ہوں گے، یہ مبہمات ہیں۔ اگر منعوت مبہم نہ ہو تو اس صورت میں نعت اور منعوت کے درمیان فاصلہ جائز ہے۔ اب اس کو یوں ہی لکھ لیں۔ نمبر 1، اگر منعوت مبہم نہ ہو پھر نعت و منعوت کے درمیان فاصلہ جائز ہے۔ اجازو یعنی نحات نے اجازت دی ہے، آگے اس کی مثال آگے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، اگر نعت کا منعوت مبہم ہو پھر نعت و منعوت کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت ہوگی، پھر آگے آ رہی ہے تیسری، انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں لا وقد اجازوا الفصل بین النعت والمنعوت، یعنی نحات نے اجازت دی ہے کہ نعت و منعوت، صفت و موصوف کے درمیان فاصلہ لایا جا سکتا ہے۔ جیسے عار علیک اذا فعلت عظیم، عار منعوت ہے، عظیم نعت ہے، درمیان میں علیک اذا فعلت کا فاصلہ ہے، وہ کہتے ہیں جاز ہے، یعنی اصل تھا عار عظیم، بہت بڑا عیب، ننگ ہے تیرے اوپر، اذا فعلت، اگر تو نے آگے ہوگا کوئی یہ کام کیا تو مثلا، تو اب عار منعوت، عظیم نعت، اس کے درمیان علیک اذا فعلت کا فاصلہ ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ خوب، بس علماء نے اجازت دی ہے نعت و منعوت کے درمیان، نعت و منعوت کے درمیان فاصلہ لا سکتے ہیں، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ ما لم یکن النعت لمبہم، بشرطے کہ وہ نعت، وہ صفات کسی منعوت موصوف مبہم کی نعت نہ ہو۔ اگر منعوت مبہم ہوگا پھر فاصلے کی اجازت نہیں ہے۔ نحو مررت بہذا الکریم، اب یہاں ھذا منعوت ہے،
الکریم اس کی صفت ہے، لیکن ھذا چونکہ اس میں اشارہ ہے یہ مبہم ہوتا ہے، لہٰذا ھذا اور الکریم کے درمیان فاصلے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا اس لیے فرماتے ہیں فلا یجوز الفاصل، لہٰذا ھذا چونکہ منعوت مبہم ہے ھذا، لہٰذا اس کے اور الکریم کے درمیان فاصلہ جائز نہیں ہے، لہٰذا آپ مررت بھذا الیوم الکریم، یعنی ھذا اور الکریم کے درمیان الیوم کا فاصلہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کہنا صحیح نہیں۔ مررت بھذا الکریم تو کہہ سکتے ہیں، مررت بھذا الیوم الکریم کہنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ بس ایک صورت میں جائز، ایک میں ناجائز۔ اب تیسرا فرماتے ہیں وَيُفَصِّلُونَ أَيْضًا بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ بِلَا وَإِمَّا، نعت اور منعوت کے درمیان پوری توجہ کرنا، نعت اور منعوت کے درمیان فاصلہ جائز ہے بشرطے کہ نعت کے ساتھ لا ہو یا اما ہو، اور وہ جو نعت معطوف ہوگی اس سے پہلے حرف عطف واو کا استعمال کیا گیا ہو، اس صورت میں فاصلہ کرنا جائز ہے۔ دوبارہ غور سن لیں، یعنی ایک منعوت ہے، اس منعوت کی موصوف کی فرض کرو دو صفتیں ہیں، مثلا ہر صفت کے ساتھ یا لا ہو یا اما ہو، اور ان کے درمیان واو کے ذریعے عاطف کیا گیا ہو، پھر بھی فاصلہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوبارہ غور مثال دیکھیں، وَيُفَصِّلُونَ أَيْضًا بَيْنَ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ، یعنی نحات اجازت دیتے ہیں، تفصیل بیان کرتے ہیں کہ نعت اور منعوت کے درمیان فاصلہ کرنا جائز ہے، بلا و اما، لا اور اما کے ساتھ، لیکن فَيَجِبُ حِينَئِذٍ، لیکن جب آپ لا اور اما کے ذریعے کو ساتھ ملا کر فاصلہ کریں گے نعت اور منعوت میں، تو واجب ہے، کیا واجب ہے؟ تکرارہما، اس لا یا اما کا تکرار کرنا، بین النعوت التالیہ، اس نعت کے ساتھ جو ایک نعت کے بعد نعت آئے گی، اس بعد والی نعت کے ساتھ بھی دوبارہ پھر لا اور اما کو آپ ذکر کریں گے، معطوفین بالواو، لیکن اس بعد والے لا یا اما سے پہلے حرف عطف واو کا استعمال کریں گے۔ توجہ فرما لی، دوبارہ سن لیں، یعنی علماء کیا کہتے ہیں کہ نعت اور منعوت کے درمیان لا اور اما کے ذریعے فاصلہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر نعت ایک نہ ہو، اس پر عطف ہو، اگلی کوئی اور نعت بھی ہے اور صفت بھی ہے، تو اس صفت پر بھی پھر اس لا یا اما کا تکرار کرنا ہوگا، اور اس سے پہلے حرف عطف واو کا استعمال کرنا ہوگا، پھر جائز ہے۔ مثال ھذا یوم لا حار ولا بارد، اب یوم منعوت ہے، حار ایک صفت ہے، بارد دوسری صفت ہے، دوسری نعت ہے، لیکن درمیان میں لا کا استعمال ہوا، ھذا یوم لا حار، اب یہاں لا کا لگانا جائز ہے۔ جب ہم نے بارد کی بات کی تو اس کے بعد لا کا تکرار بھی کیا، اور لا سے پہلے واو عاطفہ کا استعمال کیا، ولا باردن، یعنی ھذا یوم لا حار، لا باردن نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم کہیں گے ولا باردن، یہ وہ دن ہے کہ جو نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا۔ اسی طرح اما کی مثال، لِكُلٍّ عَجَلٌ، ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اما قریب، یعنی عجل قریب، اما کا فاصلہ ہے، اما قریب،
وا اما بعید، اب بعد والی نعت کے ساتھ اما کا تکرار ہے اور اس سے پہلے واو حرف عطف کا استعمال ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یہ فائدہ بھی مکمل۔ آگے بحث یہ ہے، بلکہ سوال آپ یوں بنائیں، آیا نعت کا حذف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آیا منعوت کا حذف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دونوں کا حذف کرنا جائز ہے یا؟ اس لیے کہ اصل اولی تو یہ ہے کہ صفت بھی ذکر ہو، موصوف بھی ذکر ہو۔ خوب، آیا بعض موارد میں یہ جائز ہے کہ موصوف تو ہو، صفت بیان نہ کی جائے، ذکر نہ ہو، یا صفت کو ذکر کیا گیا ہو لیکن موصوف کو حذف کیا گیا ہو، یا نہ صفت ذکر ہو اور نہ ہی موصوف؟ آیا جائز ہے؟ ایک ہی جواب ہے، جہاں جہاں قرینہ علی المحذوف موجود ہو وہاں حذف جائز ہے۔ اگر قرینہ صفت پر موجود ہو تو اس کو بھی حذف کر سکتے ہیں، موصوف باقی رہے۔ اگر قرینہ موصوف پر موجود ہو تو آپ صفت کو ذکر کر دیں، موصوف کو ذکر نہ کریں تو بھی جائز ہے۔ اور اگر قرینہ ایسا ہو کہ جو دلالت کر رہا ہو کہ ایک صفت اور موصوف یہاں ہے تو پھر دونوں کو ذکر نہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں یجوز حذف المنعوت اذا دل علیہ دلیل، کہ صفت موجود ہو لیکن موصوف نہ ہو، یعنی موصوف کو حذف کرنا جائز ہے، صفت ذکر ہو، موصوف محذوف ہو، یہ جائز ہے۔ کب؟ اذا دل علیہ دلیل، اگر کوئی دلیل، کوئی قرینہ موجود ہو، لیکن فرماتے ہیں ہر جگہ نہ، صفت ایسی ہو کہ وہ صفت اس عامل کا، جو عامل فی المنعوت تھا، اس منعوت کے عامل کا معمول بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، یعنی جو عمل اس نے منعوت میں کرنا تھا اگر عامل وہی عمل صفت میں کرنا چاہے تو کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ اس صورت میں ایسی صفت کا ذکر ہو اور موصوف کا ذکر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ فرماتے ہیں بشرط یشترط فیہ ہے، لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ کب ہم منعوت کو حذف کریں گے اور صفت کو باقی رہ سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس صورت میں کہ ان یکون النعت، صفت ایسی ہو، صفت ایسی ہو، اما صالحا لمباشرت العامل، کہ اس صفت میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ عامل کی ہمراہ ہو، جیسے اس محذوف نے عامل کے ساتھ متصف ہونا تھا اور اس کا معمول بننا تھا، یہ صفت بھی اس کے ہمراہی کر سکے، یعنی مراد کیا ہے؟ اس کا معمول بن سکے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مررت برجل راکبا ساحلا، اب یہاں ساحل نعت ہے، فرسن منعوت ہے، موصوف ہے، تو اب یہاں فرسن نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ساحلن صفت ہے، قرینہ موجود ہے کہ ساحل صفت مختص ہے فقط اسی فرس کے ساتھ۔ گھوڑے کو حیوان سافل کہتے ہیں، کسی اور کو سافل نہیں کہتے، لہذا مراد وہی ہے۔ اور راکبن عامل کی مباشر بننے کی شبد لگتی ہے کہ راکبن فرسن کی بجائے خود ساحلن میں عمل کرو، اس کو نصب دے، یہ بھی اس میں صلاحیت موجود ہے۔ لہذا مررت برجلین، میں گزرا ایک شخص کے پاس ہے، راکبن دراصل کہ جو سوار تھا، ساحلن یعنی فرسن ساحلہ گھوڑے پر، ٹھیک ہو گیا۔ اب ساحلن صفت ہے اور فرسن اس کا منعوت ہے۔ اگر ایسی صفت ہو
تو پھر وہاں موصوف کا حذف کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے، او یکون المنعوت بعض اسم مخفوض بمن او فی، پوری توجہ، یہ سطر تھوڑی سی باریک ہے، یا میں آپ کو یوں آسان کر کے بتاتا ہوں، اگر صفت جملہ ہو یا شبہ جملہ ہو، ٹھیک ہے جی، اس صفت سے پہلے ایک اسم مجرور ہو جس کا جار یا من ہو یا فی ہو، ایک اسم ہے جو من یا فی کے ساتھ مجرور ہے، ایک بات، اس کے بعد ایک صفت ہے، اب اس صفت کا موصوف ایسا ہے، اس نعت کا منعوت ایسا ہے، وہ جو اس فی یا من کے مجرور کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس کے مصادیق میں سے مصداق ہے، اگر وہ منعوت مجرور بے من یا فی، وہ اسم جو مجرور ہے من یا فی کے ساتھ، اگر اس کا فرد یا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں اس منعوت کو حذف کر لیں اور جو صفت جملہ ہے یا شبہ جملہ اس کو باقی رکھیں، یہ بھی جائز ہے۔ مثال، او یکون المنعوت، یا وہاں پر بھی منعوت کو حذف کرنا جائز ہے، کہاں کہ وہ منعوت بعضا اسم، یعنی اس اسم کا فرد ہو، بعض ہو، جز ہو، مصداق ہو، کون سا اسم؟ مخفوض، جو مجرور ہے من یا فی کے ساتھ۔ اب عبارت اتنی ہے لیکن آپ نے عبارت سے بات نہیں بنی، آپ کیا کہیں کہ صفت سے پہلے ایک اسم مجرور ہو اور صفت جملہ یا شبہ جملہ ہو، تو ایسی صفت کا موصوف اگر اس پہلے والے اسم مجرور کا جز بن سکے، یعنی اس کا فرد یا مصداق بن سکے، تو اس کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے منا زعنا و منا اقاما، زعنا تو کوچ کرنا، یعنی ہم میں سے کوچ کر گئے اور ہم میں سے قائم ہو گئے۔ اب منا، اب زعنا یہ جملہ ہے، یہ صفت ہے، اقامہ جملہ ہے، یہ صفت ہے، لیکن اس سے پہلے منا، اور نا من کے ذریعے مجرور ہے۔ اب یہاں منا نا مجرور ہے محلاً من کی وجہ سے، زعنا صفت ہے جو جملہ ہے، یہاں پر ان کا زعنا کا منعوت موصوف فریقن ہے جو محذوف ہے۔ کیوں؟ چونکہ فریقن اسی منا کے افراد میں سے ایک فرد ہے یا مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ گویا اصل تھا منا فریقن زعنا، ہم میں سے ایک فریق ہے جو کوچ کر گیا، وَمِنَّا فَرِيقٌ اقاما، اور ہم میں سے فریق ہے جو وہیں قیام کر گیا۔ اب یہاں فریقن منا، وہ جو نا مجرور تھا، اس مجرور یہ اسی کا مصادیق میں سے ایک مصداق تھا، اور بعد میں جو نعت تھی وہ جملہ تھی، لہذا اس منعوت کا حذف کرنا جائز ہے۔ اس طرح فی کی مثال، ما فی الناس الا شاکرا او کافرا، اب یہاں الناس مجرور ہے فی کے ذریعے، شاکرا اور کافرا یہ نعت ہے، جملہ ہے۔ اب یہاں پر بھی ان کا منعوت موصوف محذوف ہے، یعنی اصل تھا ما فی الناس الا رجل شاکرا، چونکہ راجل بھی ناس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اور رجل کافرا، تو یہاں پر موصوف۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ پانچواں اور آخری فائدہ وہ بھی آسان ہے، فرماتے ہیں یجوز حذف النعت، اسی طرح موصوف تو موجود ہو، منعوت موجود ہو، لیکن نعت کو حذف کیا گیا ہو، فقط نعت کا حذف کرنا بھی جائز ہے، اذا دل علیہ دلیل، اگر اس نعت پر کوئی قرینہ موجود ہو جس سے بات سمجھ آ رہی ہو کہ یہاں پر صفت کیا ہے۔ نحو قولہ تعالی، یہ شاہد قرآن مجید سے ہے،
سورہ کہف آیت نمبر 79۔ جناب خضر اور جناب موسیٰ کا جو قصہ تھا، پوری آیت مجیدہ وہ یہ ہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ اب سفینۃ یہ ہمارا محل شاہد ہے کہ سفینۃ موصوف ہے اور اس کی صفت سالمۃ یا صالحۃ یہ یہاں پر حذف کی گئی ہے۔ تو بھائی قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ اوپر وہ پچھلی آیت کے جو پچھلا جملہ ہے اس میں تھا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا اس کو عیبدار کروں، تو وہ صحیح چیز ہو اس کو عیبدار کیا جاتا ہے۔ یہ قرینہ موجود ہے کہ یہاں سفینہ کی صفت سالمہ یا صالح ہے۔ بہت آسان۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ النَّعْتِ وَالْمَنْعُوتِ مَعًا، اور بعض صورتوں میں صفت اور موصوف دونوں کو حذف کرنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو۔ تو قرینہ کئی دفعہ گزارش کی ہے، بعض اوقات قرینہ لفظیہ ہوتا ہے، بعض اوقات قرینہ عقلیہ ہوتا ہے۔ یہاں پر قرینہ عقلیہ ہے۔ یہ بھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74۔ پوری آیت یہ ہے اِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ اب لا يموت فیہا ولا یحییٰ یہاں موجود ہے۔ اب یہاں پر نہ صفت کا ذکر ہے اور نہ ہی موصوف کا، اصل میں ہے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا حَيَاتًا نَافِعَةً۔ حیاتاً موصوف اور نافعاتاً اس کی صفت، دونوں محذوف ہیں اور قرینہ عقلیہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔